سے مجھے نہیں پتا میرا بچہ کس حال میں ہے، ان کا باپ کس حال میں ہے بھی کہ نہیں. مجھے نہیں پتا میری بہو کا جو میاں ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ. مجھے نہیں پتا اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مرائل کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے. اس کا بوڑھا باپ جس نے ساری زندگی فورن ایکسچینج بھیجا اس ملک میں اور اپنا پورا سرمایہ انگلینڈ سے بڑا ہوا، اس کا بوڑھا باپ ساری زندگی اس نے انگلینڈ میں گزاری اور اب آخری عمر میں اپنے ملک میں واپس آیا تھا فورن ایکسچینج لے کے، اور یہاں پہ بزنس کرنے کے ارادے سے ہم آئے تھے. تو اس کے بوڑھے باپ کا کیا قصور ہے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کے بیٹے نے جرم کیا کیا اور وہ کہاں ہے بڑھاپے کے سہارے میں. میں تو بس اتنی سی بات کہتی ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے بیٹے کا کیا جرم ہے اور وہ کس حال میں. اور خیر کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی جرم نہیں، اس لیے فوری اس کو آج ہی واپس کر دیا جائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ مرحبا جی، وہ بہت جلد واپس آئے گا. بغیر کسی تاخیر کے میں تھوڑا بابا صاحب سے التجا کروں گی کہ پورے اپنی جوش اور اس کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ جو کی وابستگی ہے، جو ایسوسیشن ہے، اس کا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تمام خواتین حضرات اور بچے جن کے عزیز و اقارب، جن کے والدین، جن کے بچے، جن کے بھائی اور بہن لاپتہ کر دیے گئے ہیں کہ آج وہ اپنی روزگار میں آپ نے اور ہم سب نے ان کی امداد سنی. 4-5 لوگوں نے جنہوں نے اپنی دکھ بڑی کہانی سنائی. اس نے ہم نے دیکھا اور ہر بار یہ دیکھا ان کے پیارے سال ہر سال سے لاپتہ کر دیے گئے ہیں. ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو ان کے خلاف کسی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو باخبر رکھا جائے جو ان کے پیاروں کو کہاں رکھا ہے، اس گھر کی پالاش میں رکھا ہے. یہاں چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے سال ہر سال سے اپنے والد کی شکل نہیں دیکھی. میں اس لیے آیا تھا یہاں کہ ان کی آواز میں اپنی آواز بلند اور ان کو یقین دہانی کراؤں کہ اگرچہ میں بے بس ہوں، میں ناتوانا ہوں، نہیں کر سکتا کچھ بھی، لیکن ان کی آواز میں آواز اٹھاؤں گا، اٹھا سکتا ہوں. ان کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤں گا. اور جب میں کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کیوں یہ کہتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ نے بھی فیصلے دیے، ان فیصلوں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. پاکستان کی پارلیمان میں آواز اٹھائی گئی اور پارلیمان نے بھی فیصلے دیے، کچھ بھی نہیں بنا. حکومتوں نے وعدے کیے. اسی تاریخ کو 2 سال پہلے محترمہ وزیر برائے انسانی حقوق نے وعدہ کیا تھا اور حکومت اور یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر قانون سازی کی جائے. قانون سازی نہیں ہو سکی. میں ان کو کوئی الزام نہیں دیتا، اگر میں بھی ان کی جگہ وزیر ہوتا شاید وعدے وہی کے باوجود نہ کر پاتا. وہ کون ہے یہ لوگ جو اتنے طاقتور ہیں کہ صرف حکومت، پارلیمان، عدلیہ سب سے بالا تر ہے. اب سے پہلے پروفیسر صاحب نے اپنی رات سنائی اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی کہ کیسے اس طرح ہوا کیا گیا. اور انہوں نے کہا پروفیسر صاحب کہ دیکھو پی آئی نہ کرو. بابا نے پیار سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے سروں پر جو تم نے یہ کلاه باندھا ہے اس میں زیادہ تیز و خم نہ رکھو. حالات اور وقت بدلتے رہتے ہیں. وہ جو تم سے پہلے یہاں تخت نشین تھا
وہ جو تم سے پہلے یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ تو پروفیسر صاحب نے درست کہا یہ کون لوگ ہیں جس کے پیچھے ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ پارلیمان کی، عدلیہ کی، انتظامیہ کی، سول حکومتوں کی تاکہ ملک کو محبت کرنے والے کو جانے ایسے لوگوں کو अच्छा इधर देखें। وہ دشمن کے ایجنسی میں شامل ہو گئے ہیں جو بے قصور لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور انہیں ملک کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو پکڑو اور انہیں چاہتے ہیں بات یہ پروفیسر صاحب ہیں خالد چودھری اور یہ کالج 30 سال تک پڑھاتے ہیں، جیسے تقریب سے بات آتا ہے اور یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایئرپورٹ میں سڑکوں پہ آ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے بچے کے لیے اپیل کرنی پڑے گی اور اتنے اچھے آرڈرس کے باوجود ان کے بیٹے کو کوئی دوسری تک نہیں کیا گیا ہے۔ تو میری بہن آئی ہیں زائدہ شاہین اکاڑا سے آئی ہیں اور یہ بھی مختصر اپنی بچے کی کہانی بتائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس واضح ثبوت موجود ہے کہ ان کو اٹھایا گیا، عینی شاہد موجود ہے، گواہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ رہا کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی اقرار کیوں نہیں کر رہا کہ وہ کہاں ہے؟ کوئی اقرار کیوں نہیں کر رہا کہ اس کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ تو زائدہ آپ پھر اپنے بچے کا احوال سنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے پیاروں کی کہانی اور اپنی جدوجہد کی کہانی بتا سکیں۔ السلام علیکم جی، میرے بیٹے کو 7 سال ہو گئے ہیں، تو مسنگ پرسن میں کمیشن میں اس کا کیس بھی چل رہا ہے، تو ادھر سے انہوں نے آرڈر بھی کیے ہیں، سارے اخبارات کی خبریں ثبوت سب میں نے دے دی ہیں، تو پھر بھی اس کو پیش نہیں کر رہے۔ کافی عرصہ ہو گیا، نہ ہی کچھ بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، جہاں بھی ہے جو بھی ہے ہمیں بتایا جائے۔ ہمارے بچوں کو اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے یا رومال کیوں بنایا جا رہا ہے، اب سے بچاؤ میں کیوں رکھا جا رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ حکومت دارا کرتی ہے ریاست مدینہ کے۔ ریاست مدینہ کا نام کیا پتہ ہے ان کو؟ یہ پتہ نہیں ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے۔ ان ماں باپ سے پوچھو جن کے بچے آپ نے لاپتہ کیے ہیں، جن کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ کتنے بے چین ہیں۔ آپ کے بچے اس طرح اٹھا لیے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیسے تم لوگ سکون سے رہ رہے ہو۔ تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ جس کا جی کرتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، بچے کو اٹھا لیتا ہے، بڑے کو اٹھا لیتا ہے، پروفیسر، لیکچرار، انجینئر، وکیل، کتنے لوگ انہوں نے اٹھائے ہوئے۔ خدا کا واسطہ اس قوم سے رحم کرو، پاکستان کے حال سے رحم کرو۔ ایسا ہو گیا 7 سال ہو گئے، کچھ بتا ہی نہیں رہے، کوئی اللہ پتہ نہیں بتا رہے کہاں ہے، حالانکہ میں نے سارے ثبوت دیے، میں نے اخباروں کی خبریں دی ہیں، سب کچھ دے دیا اور 3 دفعہ پروٹیکشن آرڈر ہو چکے ہیں اس کے، تو پھر بھی کچھ بتا نہیں رہا۔ ابھی 1 سال ہو گئے، کوئی ڈیٹ نہیں ہو رہی، کوئی بلایا نہیں رہا، کوئی
हौसला रखें। इंशाल्लाह ये देखें, ये सब लोग आपके साथ हैं। आपके बच्चे के वापस आने तक हम सब इकट्ठे आपकी मदद करेंगे। और कमीशन की कारकर्दगी आपके सामने ही है कि खुद इनके अपने ऑर्डर की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। 3 दफ़ा इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इनके बेटे को प्रोड्यूस किया जाए, मगर वो आज तक उसका ऑनर नहीं किया गया। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, तकरीबन 100 से ज़ायद केस ऐसे हैं कमीशन के पास जिसने प्रोडक्शन ऑर्डर 2-2, 3-3 दफ़ा जारी किए हैं, मगर कोई उसके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं है। तो ज़ैनब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने शौहर के बारे में कुछ बताएं और अपना बेटा, जो पिता का एक ही बेटा है इनका, और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनकी नई शादी हुई थी, थोड़ा ही अर्सा हुआ था, बेटा मेरे ख्याल में उस वक्त छोटा सा 1.5 साल का था। ये बच्चा उस वक्त 1.5 साल का था। आप देख सकते हैं ख्वातीन और हज़रात कि ये बच्चा आप माशाल्लाह कितने बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया, यानी तकरीबन 5.5 साल से ये अपने बाप के इंतजार में। मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल्ला उमर है और वो जून 2015 में लापता हुए थे। वो घर से निकले थे और उसके बाद नमाज़ पढ़ के वापस नहीं आए और उस दिन से हम लोग इनका वेट कर रहे हैं। और 2018 में हमें कोर्ट की तरफ से ना ऑर्डर भी मिला था प्रोडक्शन का, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ, ना कोई उसकी पेशी लगी है, ना कमीशन ने हमारे केस को सही से क्लियर किया है। मैंने ना बताया कि ये कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, और ये जख्मी भी थे और इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी तक इनका कुछ नहीं पता चल सका हमें। हालांकि कोर्ट ने 3% का प्रोडक्शन ऑर्डर दिया है। ज़ैनब, आप इंशाल्लाह ज़रूर अपने शौहर को देखेंगी और जल्द ही देखेंगी। हम लोग हारने वाले नहीं हैं। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी उनमें अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हुआ? ये उसी जिद्दोजहद की वजह से ख़त्म हुआ। और इसी तरह और भी श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है, नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो एशिया का मुल्क होने के बावजूद वहाँ बहुत मगर लोगों के और बंद और उस कॉम्पनसेशन देने का सिलसिला जारी है। तो कोई भी हिम्मत आता नहीं है, जिंदगी गुजर जाती है, लोग मर जाते हैं, मगर हार नहीं मानते। तो फायदा पार्टी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि वो भी अपने बेटे उसामा मिर्जा के बारे में बताएं कि किस तरह वो भी एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान नर्स का